اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ڈسکشن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ جو دو علماء کرام شریک گفتگو ہوں گے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ارکان دین میں سے سب سے زیادہ نماز پر زور دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز کو بہت سنوار کر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی دور کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دلچسپی اور توجہ کا ایک واحد مرکز اور محور نماز ہی تھی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرتے تھے اور کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادات کے متعلق کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن سے ہی نماز اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف زیادہ توجہ تھی، اور آپ اپنے ایک عربی شعر میں بھی فرماتے ہیں، المسجد و مکانی والصالحون اخوانی، ذکر اللہ مالی و خلق اللہ عیالی، کہ مسجد میرا مکان ہے، صالحین میرے بھائی ہیں، اللہ کا ذکر میرا مال ہے، و ذکر اللہ مالی و خلق اللہ عیالی، اور اللہ کی جو مخلوق ہے وہ میرا عیال اور میرا خاندان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ نماز تہجد 8 رکعت پڑھتے تھے اور 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، کوشش کرتے تھے باوضو رہیں، اور نماز وقت پر ادا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیت الفکر میں بیٹھ کے تالیف و تصنیف کا کام کرتے تھے، اور آپ کو باجماعت نماز کے لیے اٹھ کے مسجد اقصی جانا پڑتا تھا۔ اس کے حل کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایما پر مسجد مبارک بنوائی، جو کہ بالکل بیت الفکر کے ساتھ تھی، اور آپ ہی اس کے پہلے مؤذن تھے اور پہلے امام تھے، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ معمور الاوقات تھے، اس لیے نماز وہاں ہی ادا کرتے تھے، عام طور پر سنت گھر میں، اور فرض نماز وہاں ادا کرتے تھے۔ اب رہا اگلی بات، آپ کی نماز کی طرف اتنی توجہ تھی کہ ایک دو واقعات بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ عدالت میں تھے، تو وہاں پر جو آپ کی پیشی تھی، ایک مقدمے کی پیروی کے لیے آپ گئے ہوئے تھے، اس میں تاخیر ہوئی، ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ گئے، بڑی ہی توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کی، اتنے میں آپ کو آواز آئی عدالت سے حاضر ہو، جیسے طریقہ ہے۔ آپ اپنی نماز میں مشغول رہے اور آپ کوئی توجہ نہیں کی، اور نہ آپ نے غالباً سنا کہ آواز دی جا رہی ہے۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو وہ اردلی وہاں کھڑا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آپ مقدمہ جیت گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں تو گیا ہی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے مقدمہ جو ہے وہ سارا فیصلہ وہ مثل دیکھ کے کر دیا۔ بہرحال یہ حضور کی ایک توجہ تھی نماز کی طرف۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھنے آتا کہ آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ وظیفہ یہی ہے کہ نماز سنوار کے پڑھو، اور نماز اچھی طرح دل لگا کے پڑھو۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میرا دل نماز کو نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا توجہ سے وضو کر کے نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہو جائے کرو اور نماز پڑھا کرو۔ اور حضور نے اس کی مثال اس طرح سے دی
کہ دیکھو ایک بیمار ہوتا ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، جب اچھا نہیں لگتا اس کے باوجود اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کسی طرح کھلایا جاتا ہے، اور جب وہ کھاتا ہے تو اس کی پھر بھوک کھل جاتی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب نماز میں لذت محسوس نہ ہو یا دل نہ لگے تو نماز چھوڑنی نہیں، نماز توجہ سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا کرے گا اور آپ کو ایک روحانی سرور اور لذت وہ نماز میں ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نماز کے بارے میں جو صحیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، وہ آپ نے اس زمانے میں آ کے ہم کو بتایا کہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ یہ تو ہوئی ایک ظاہری بات، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے کے مسلمانوں کو جو ایک بات بتائی وہ ہے بہت اہم اور ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تو مسلمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بے حیائیاں دور نہیں ہوتی، برائیاں دور نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بیماری کا حل بتاتے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو کہ وہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے، اور جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا نہ کر گویا کہ تو ایک رسم ادا کر رہا ہے، بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہری وضو کرتے ہو ایسا ہی باطنی وضو کرو، بلکہ نماز کے لیے پہلے جیسے ظاہری وضو کرتے ہو ایسا ہی باطنی وضو بھی کرو، اور اپنے اعضاء کو غیر اللہ کے خیال سے دھو ڈالو۔ تب ان دو وضوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں بہت دعا کرو، اور رونا اور گڑ گڑانا اپنی عادت کر لو تا تم پر رحم کیا جائے۔ آج جو مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک ظاہری وضو ہے، ایک باطنی وضو ہے۔ وضو کیا ہے؟ متطہرین، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ حضور فرماتے ہیں ایک باطنی وضو ہے، اپنے خیالات کو بھی پاک کرو، اور پاک کر کے جب یہ دونوں وضو ملیں گے تب اللہ کی درگاہ میں آپ کی نماز قبول بھی ہوگی، اور آپ کو ایک روحانی لذت نماز میں محسوس ہوگی، اور وہ سارے فوائد جو نماز کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اس معاملے میں۔ جزاکم اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے علمی کام کس طرح کیا کرتے تھے؟ اسی طرح آپ علیہ السلام کی جو سیر کی عادت تھی یا آپ کے جو معمولات مجلس اور معمولات سفر تھے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بیان کرنے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم قرار دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو قلمی جہاد ہونا تھا وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قلم مبارک سے ہی مقدر تھا، آپ کے قلم مبارک سے ہی رونما ہونا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں شروع سے ہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علوم کا حصول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے کیا۔ ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وہ علوم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو سکھائے اپنی جناب سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان علوم کے حصول کے لیے خود بھی بے انتہا محنت اور مشقت کی ہے اور کوشش کی ہے، اور مطالعہ کتب کا خصوصاً قرآن مجید کا بہت کثرت کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا جو خاندان تھا علم دوست خاندان تھا، اور آپ کے خاندان کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری کتب کی موجود ہوتی تھی اس زمانے میں۔ آپ علیہ السلام اکثر وقت اپنا ان کتب کے مطالعے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید پر غور کرنے پر صرف فرمایا کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی بار ہم نے سنا بھی ہے، دہرایا بھی گیا ہے کئی پروگراموں میں بھی،
کہ ایک دوست نے جب آپ کے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کے بڑے بیٹے کو تو میں جانتا ہوں لیکن دوسرا بیٹا کہیں نظر نہیں آتا، تو آپ کے والد صاحب نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو مسیطڑ ہے، اس کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو وہ کہیں کسی مسجد میں بیٹھا ہوگا، وہاں کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوگا وہ۔ تو شروع سے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مطالعے کا بے حد شوق تھا، اور سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا کہ قرآن مجید پر غور کرنا۔ کثرت کے ساتھ قرآن مجید پر آپ غور فرمایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے آپ کو قرآن مجید کی تفسیر سکھائی، اور اس کے بعد پھر اس تفسیر کو آپ علیہ السلام نے اپنی قلم کے ذریعے اپنی تحریرات میں ڈالا۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ وہ تحریری کام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو علمی کام سر انجام دیا ہے، اس کی کیا نوعیت ہوتی تھی، کیسے وہ آپ فرمایا کرتے تھے تحریر کتاب میں، تو اس کا بھی روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس زمانے میں پہلے تو دیسی دیا جلا کے اس دیے کے نیچے بیٹھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتابیں تالیف و تصنیف فرمایا کرتے تھے، اور پھر موم بتیوں کے نیچے بیٹھ کے کتابیں تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک کمرے میں ٹہلتے ہوئے کھڑے ہو کے کھڑے کتابیں تحریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک کونے میں ایک دوات رکھ دیا کرتے تھے، دوسرے کونے میں دوسری دوات رکھ دیا کرتے تھے، ٹہلتے جاتے تھے، دوات میں قلم ڈبوتے تھے، لکھتے جاتے تھے، دوسرے کونے میں پہنچتے تو سیاہی خشک ہو جاتی قلم کی، تو دوسری دوات میں قلم ڈبوتے اور پھر تحریر کرتے چلے جاتے۔ تو اس طرح چلتے ٹہلتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتابیں تحریر فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی نے ذکر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ چلتے کتابیں پڑھی تو جاتی ہیں لیکن لکھی کیسے جاتی ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ اسی لیے ہماری کتابیں جو ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری کتابوں کے اندر زندگی کی حس پائی جاتی ہے، زندگی کے چشمے، اس میں جو روحانیت کے چشمے بہائے گئے ہیں وہ ہمیشہ چلتے پھرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 130-135 سال قریباً ان کتابوں کو لکھے ہوئے ہو گیا ہے۔ اب بھی جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو علوم و معارف کے دریا ہمیں اس میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی، ایک واقعہ یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ابتدا میں براہین احمدیہ آپ تصنیف فرمایا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں خود امرتسر جایا کرتا تھا، اور امرتسر میں جا کے وہاں پھر میں پریس میں وہ کتابیں دیتا تھا۔ رجب علی نام ایک پادری تھا اس کے پریس میں، اور بیان فرماتے ہیں کہ وہ رجب علی وہ کتابیں پڑھ کے حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ گمنام شخص ہے، قادیان کی بستی میں رہنے والا، خود سفر کر کے آتا ہے، خود لکھتا ہے، خود پروف ریڈنگ کرتا ہے کتابوں کی، اور پیشگوئیاں ایسی ہے کہ وہ حیرت انگیز ہیں، یہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ایسے تحریر کا کام شروع کیا ہے، یہ علمی سرمایہ دنیا کو دینا، کہ خود سفر اختیار کیے اس کے لیے، کتابیں پریس میں دینا، پھر واپس لانا، پھر ان کا پروف چیک کرنا، پھر ان کو چھپوانا، بہت سارے محنت اور مشقت کے کام جو ہے ہمیشہ حضور خود فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے معمولات سفر کا ذکر فرمایا، معمولات مجلس کا ذکر فرمایا۔ اس حوالے سے بھی اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ جس مجلس میں بھی حضور ہوتے تھے، جس سفر میں بھی حضور ہوتے تھے، جب بھی سیر کے لیے حضور جایا کرتے تھے، تو ہمیشہ جو باتیں ہوتی تھی آپ کی مجلس میں، آپ کی سیر میں یا آپ کے سفر میں، وہ ہمیشہ دینی باتیں ہوتی تھی، اسلام کی باتیں ہوتی تھی، قرآن مجید کی باتیں ہوتی تھی، حقائق و معارف کی باتیں ہوتی تھی۔ اسلام پر اگر کوئی اعتراضات ہوئے ہیں تو ان اعتراضات کے بارے میں گفتگو ہوا کرتی تھی، اور آپ ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کوئی آپ کی مجلس میں کوئی نیا آدمی آتا تھا، کوئی سوال پوچھتا تھا، تو علم و معارف کے دریا آپ بہایا کرتے تھے، قرآن مجید کے حقائق و معارف بیان فرمایا کرتے تھے۔ خصوصاً جب کوئی اعتراض پیش ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کی طبیعت میں ایک جوش پیدا ہوتا تھا، اور بڑے ہی جوشیلے انداز میں ان اعتراضات کے آپ جواب دیا کرتے تھے۔ سیر کو جا رہے ہیں تب بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں مسجد مبارک میں، پھر مسجد مبارک کی چھت میں بھی آتا ہے کہ آپ تشریف فرمایا کرتے تھے، وہاں مجلس لگتی تھی۔ پھر سفر جتنے بھی کیے، چاہے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں،
چاہے تبلیغ وغیرہ کے سلسلے میں آپ نے جتنے بھی سفر کیے، جو بھی آپ کے سفر ہوئے یا جو بھی مجلسیں ہوئیں یا سیر ہوئیں، جیسا کہ میں نے آپ ابھی عرض کیا کہ ہمیشہ قرآن مجید کے حقائق و معارف کی باتیں ہوتی تھیں، اسلام کی باتیں ہوتی تھیں، اور اسلام پر اگر کوئی اعتراضات ہوتے تھے تو ان اعتراضات کے جوابات آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی پوری زندگی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، تاکہ ہر طرح سے تقریر کے ذریعے بھی، تحریر کے ذریعے بھی، مجلسوں میں بھی، سیر میں بھی، سفر میں بھی آپ اسلام کے حقائق و معارف سے دنیا کو آگاہ کریں۔ یہ ہمیں آپ کی زندگی کا نچوڑ نظر آتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق فاضلہ اسی وقت اخلاق فاضلہ ہیں جب ان کا صدور برمحل ہو۔ اس کی وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون خاص طور پہ اسلامی اصول کی فلسفی میں بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ خلق اور خلق کی تفصیل حضور نے بیان فرمائی ہے۔ خلق کی جمع ہے اخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات، جو قوتیں انسان کو دی ہیں، عطا کی ہیں اپنی جناب سے، اس کو بر موقع اور بر محل استعمال کرنا، یہ خلق کہلاتا ہے۔ اس کی جمع ہے اخلاق۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر خلق، ہر صفت موقع پہ استعمال ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ کی مکی زندگی تھی، صبر کا نمونہ دکھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضور، عبد الرحمن عوف اور ہم سب قریش تو وہی ہیں جو اسلام سے پہلے تھے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا عمر تو بالعفو، مجھے عفو کا حکم دیا گیا ہے، فلا تقاتلوا، ان سے جنگ نہیں کرنا۔ اب یہ ایک بات تھی۔ اور پھر جب حنین کا واقعہ آیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ بہادری کا جو مقام تھا نا، جہاں سارے صحابہ ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے، آپ سب سے آگے تھے۔ جو صبر کا مقام تھا وہاں صبر دکھایا، جہاں عفو کا مقام تھا فتح مکہ کے وقت عفو دکھایا، جہاں پر بہادری کا مقام تھا وہ دکھایا، جہاں غزوہ احد کی بات تھی وہاں آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ باتیں تو ایک طرف، اب حضرت مسیح علیہ السلام ہے، آپ نے بھی ہر کام بر محل کیا۔ مثال کے طور پہ غیرت ہے، انسان کے اندر ایک غیرت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بر وقت اس کو استعمال کرتے تھے۔ اسلام کے خلاف کوئی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دم غیرت آپ کی جوش میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آتا ہے روایات میں کہ ایک دفعہ پنڈت لیکھ رام آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس نے سلام کیا، مگر 2-3 دفعہ بھی سلام کرنے کے بعد آپ نے اس کو جواب نہیں دیا۔ اب یہ ایک غیرت کا مظاہرہ تھا۔ یہاں پر غیرت کا وصف سب سے اعلیٰ اور بالا تھا، اور جب آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور مجھے سلام کرتا ہے، اس سلام کا فائدہ کیا؟ یہ ہے غیرت۔ اگر کوئی اور ہوتا چاپلوسی کے طور پہ وعلیکم السلام، یہ نہیں، صدق و صفا، سچائی کے ساتھ کہا کہ تمہارے رویہ مجھے پسند نہیں ہے، اور وہاں حضور نے یہ غیرت کا مظاہرہ کیا۔ سچائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بر موقع اس کا استعمال کیا، خواہ کتنا ہی نقصان ہو۔ خود روایات میں آتا ہے کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کو ایک مقدمہ تھا ان کا جائیداد کا، اور بھی اس میں نقصان تھے، لیکن عدالت میں مخالف نے، دشمن نے یہ کہا ہم کسی اور گواہی کو نہیں چاہتے۔ انہی کے جو رشتہ دار ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی،
ان سے بلا کے گواہی لے لی جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اس چبوترے پہ ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس گواہی سے ہی سارا مقدمہ جو ہے وہ مخالف فریق کے حق میں ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سچ اور سچائی کو آپ نے نہیں چھوڑا، کسی طرح بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آپ کے اور اوصاف ہے، ہمدردی ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سخاوت ہے۔ سخاوت، اگر کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی آپ فوراً اس کو دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فقیر وہ مانگتا ہوا آیا اور اس کی بڑی درد بھری آواز تھی۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام اس کو کچھ دینے کے لیے آئے تو وہ جا چکا تھا۔ حضور نے اب دیکھیں کہ ایک فقیر ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو دعا کرتے ہیں خدایا وہ واپس آ جائے، مجھے ایک ثواب کا موقع مل جائے، ہمدردی کا موقع مل جائے۔ وہ واپس آیا اور آپ نے اس کو خیرات دی۔ امانت اور دیانت ایک خلق ہے۔ اس کا ایک واقعہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے پہلو میں کچھ چبھن سی محسوس ہو رہی تھی، تو ایک صحابی دبا رہے تھے، تو دیکھا وہاں پر ایک پتھر سا ہے، ٹھیکرا سا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور یہ تو ٹھیکرا اس کے اندر پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں اس کو اسی طرح رہنے دو، یہ مرزا محمود احمد رضی اللہ عنہ وہ امانت کے طور پہ میرے پاس رکھ گئے۔ اب دیکھیں کہ ایک پتھر ہے لیکن امانت کا حق دیکھیں، یہ ہے خلق۔ اس طرح سے آپ نے اس صحابی کو بھی سکھایا، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بھی سکھایا، اور پوری جماعت کو سکھایا کہ امانت ہے، خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، امانت کے تم محافظ ہو، اس میں خیانت کرنے کا تم کو حق حاصل نہیں۔ تو اعلیٰ اخلاق جو اسلامی اخلاق تھے، عصر حاضر نے سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کے وجود کے ذریعہ سے وہ ظاہر ہوئے، اور آپ کے صحابہ نے بعد میں افراد جماعت نے ان اخلاق کو سیکھا اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اصل معیار اخلاق صراط مستقیم پر قائم ہونا ہے، تو اس کی کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں اخلاق کی جو پہچان ہمیں کرائی ہے، میں سمجھتا ہوں بلکہ ہمارا سب کا یہ یقین ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اخلاق اور خلق کی وہ تعریف اور وہ حکمتیں اور اس کا جو صحیح تعارف ہے کسی نے نہیں کرایا۔ جیسے کہ بھی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے اس سلسلے میں، حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں ہی اس بات کو بڑے کھول کر واضح فرمایا ہے کہ انسان کے اندر بعض طبعی حالتیں ہوتی ہیں جو طبعاً ان کا ظہور اس سے ہوتا ہے، لیکن کسی حالت کا ظہور طبعاً ہونا خلق نہیں کہلاتا ہے، بلکہ اس کا ظہور اس وقت خلق کہلاتا ہے جب وہ موقع اور محل کے مطابق اس طبعی حالت کو استعمال کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فقرہ پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ تربیت اور تعدیل اور موقع بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتی۔ ویسے ہی طبعاً کوئی چیز کسی سے ظاہر ہو جائے تو وہ اخلاق نہیں کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی مول صاحب نے سچائی کی مثال بیان فرمائی، تو سچ بولنا جو ہے ایک طبعی حالت ہے، لیکن وہ خلق اس وقت کہلائے گا جب سچ بولنے کے نتیجے میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ جیسے کہ محترم مول صاحب نے ابھی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی، اور بھی کئی مثالیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے ہیں۔ تو خلق یہ ہے کہ جب خلق کے اظہار کے نتیجے میں کوئی نقصان سامنے سے اٹھانا پڑے، پھر بھی ایک آدمی جو ہے اس خلق پر قائم رہے، تب وہ خلق کہلاتا ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں ہمیں اخلاق کی جو ہے تعریف سکھائی ہے کہ تعدیل، موقع بینی، محل پر استعمال کرنے سے جو ہے ایک چیز وہ خلق کہلاتی ہے۔
پھر جو سوال آپ نے پیش کیا ہے اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھ کے اسی حوالے سے تھوڑی وضاحت کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور نے فرمایا ہے اس حوالے سے، اب جب کہ مدار فنا فی اخلاق اللہ کا حقیقی نیکی ٹھہری، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں فنا ہونا جب حقیقی نیکی ٹھہری، تو ایسی حقیقی نیکی پر قدم مارنا صراط مستقیم ہے، اور اس کا نام توسط اور اعتدال ہے، کیونکہ توحید فعلی جو مقصود بالذات ہے وہ اس سے حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص اس نیکی کے حاصل کرنے میں متساہل رہے وہ درجہ تفریط میں ہے، اور جو شخص اس سے آگے بڑھے وہ افراط میں پڑ جاتا ہے۔ ہر جگہ رحم کرنا افراط ہے، کیونکہ محل کے ساتھ بے محل کا پیوند کر دینا اصل پر زیادتی ہے، اور یہی افراط ہے، اور کسی جگہ بھی رحم نہ کرنا یہ تفریط ہے، اور وضع شے کا اپنے محل پر کرنا یہ توسط اور اعتدال ہے کہ جو صراط مستقیم سے موسوم ہے، جس کی تحصیل کے لیے کوشش کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کی دعا ہر نماز میں بھی مقرر ہوئی ہے جو صراط مستقیم کو مانگتا رہے، کیونکہ یہ امر اس کی توحید پر قائم کرنے والا ہے، کیونکہ صراط مستقیم پر ہونا خدا کی صفت ہے، علاوہ اس کے صراط مستقیم کی حقیقت، حق اور حکمت ہے۔ الحکم 22 ستمبر 1905 عیسوی کا یہ حوالہ ہے۔ تو اس میں دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اخلاق کا صراط مستقیم پر ہونا کیا ہے۔ حضور نے مثال سے سمجھایا ہے کہ اب رحم کی مثال حضور نے دی ہے، اس میں رحم کی مثال ہے۔ اب اگر ہم بلا وجہ رحم کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے رحم کرتے ہیں، تو اس کو ہم افراط کہیں گے، اور اگر ہم رحم کی جگہ پر رحم کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ تفریط کہلاتا ہے۔ تورات اور انجیل کی جو تعلیمات ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تورات ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ جب کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا دو، اور سزا پر ہی پورا جو فوکس ہے تورات کا سزا کے اوپر ہے کہ بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ تو اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ افراط ہے۔ اس کے برعکس انجیل کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو معاف کرو کلیتاً، ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کرو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تفریط ہے۔ لیکن اسلام جو ہے افراط اور تفریط کے بیچ کا راستہ سکھاتا ہے، جو دراصل صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ غلطی کی سزا اتنی ہی ہے جتنی غلطی کی گئی ہو، اور جو معاف کرے اور اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اسلام دراصل اصلاح سکھاتا ہے۔ اصلاح اگر بدلہ لینے سے ہوتی ہے تو بدلہ لینا ضروری ہے، اور اصلاح اگر معاف کرنے سے ہوتی ہے تو معاف کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں راستے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، جو بیچ کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اس اقتباس میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ خلق، حقیقی خلق وہ ہے جو صراط مستقیم پر چل کر ہم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ دراصل حقیقی خلق۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے اس پروگرام کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتی الوسع رعایت رکھے۔ براہین احمدیہ جلد پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 210۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔